الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. بزرگان محترم، معزز حاضرین و مکرم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے وسیلے سے ماہ رمضان کے نہایت ہی عظمتوں والے لمحات عطا کیے ہیں، اور آج اس مقدس مہینے کی یہ پہلی رات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس رات سے متعلق اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ ارشاد فرمایا: اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، فتحت ابواب الجنان، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منہا باب، اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا ہے، سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب النیران، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ولم یفتح منہا باب، اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ دوزخ کے سارے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور جنتوں کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وصفدت الشیاطین ومرادۃ الجن، تمام شیاطین اور سرکش جنات کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، انہیں قید و بند کی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس بابرکت رات میں تمام حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کے لیے بخشش اور مغفرت کے فیصلے فرماتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں: ان اللہ تعالی یغفر لکل اہل ہذہ القبلہ واشار بیدہ، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے وقت کعبۃ اللہ شریف کی طرف اپنا مبارک ہاتھ کیے ہوئے اشارے سے فرمایا کہ اس قبلے کے ماننے والے روئے زمین پر جتنے ہیں، اللہ تبارک و تعالی رمضان کی پہلی رات آتے ہی سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سب کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ سے بخشش کا اعلان ہوتا ہے۔ اتنا بڑا انعام پہلی رات میں ہوتا ہے، اور جنت سے ایسی نہایت ہی خوشگوار ہوا، انتہائی پاکیزہ خوشبو پھیلتی ہے کہ حوران بہشت عرض کرتی ہیں کہ مولا یہ کیا پاکیزہ خوشبو ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ یہ سارے کے سارے اہتمامات میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت کے ان افراد کے لیے ہے جو اس مبارک مہینے کی قدر کرتے ہیں۔ تو حوران بہشت عرض کرتی ہیں: اے اللہ، ان خوش نصیب ہستیوں کی بیوی بننے کا تو ہمیں اعزاز عطا فرما دے، تاکہ ہماری آنکھیں ان سے ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد عرش کے نیچے سے ایک ہوا نہایت ہی خوشگوار پھیلتی ہے، سارے کے سارے فضائے بسیط کو معطر اور معمبر کر دیتی ہے، اور جنت کو رمضان کے اہتمام میں پورے سال سجایا جاتا ہے، سال بھر اس کی تزئین کاری ہوتی ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ اس مہینے کے لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اہتمامات کو بیان فرمایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے کیوں کھولے جاتے ہیں؟ حالانکہ جنت کا داخلہ تو انسان کے لیے اس دنیا میں نہیں ہے، انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو قبر میں بھی جنت میں نہیں جاتا ہے، بلکہ جنت کا دروازہ قبر میں کھولا جاتا ہے۔ جنت کا داخلہ تو قیامت میں اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام کی شفاعت سے بہرور ہونے کے بعد اسی وقت ہوگا جب کہ حبیب پاک علیہ السلام جنت کا دروازہ کھولیں گے اور آپ کی اجازت سے پھر وہاں جانے کی سعادتیں نصیب ہوں گی۔ اب کیوں دروازے کھولے جاتے ہیں؟ تو اس کی حکمت یہی بتائی جاتی ہے کہ صرف اور صرف حبیب پاک علیہ السلام کی امت کو اطمینان دلانے کے لیے ہے
کہ تمہارے محبوب نے جو جنت کو تم سے وعدہ کیا ہے یہ ادھار نہیں ہے، نقد ہے، بس یہ دنیا ہی ہے جو رکاوٹ ہے تمہارے لیے سارے کے سارے اہتمامات ہیں، سارے کے سارے دروازے تمہارے حق میں کھلے ہوئے ہیں، بس یہ سفر طے کرنے کے بعد تم کو جانا ہی جانا ہے، یقین یہ جنت۔ اور رمضان کا مہینہ یہ حبیب پاک علیہ السلام کے غلاموں کے لیے ہی نہیں عطا ہوا تھا، سابقہ امتوں کے لیے بھی عطا ہوا تھا، سارے آسمانی صحیفے اسی مہینے میں نازل کیے گئے تھے، مگر یہ برکتیں رحمتیں جو رمضان کی سرکار کی امت کو عطا ہوئی ہے وہ سابقہ امتوں کو عطا نہیں ہوئی تھی۔ پہلی رات وہاں بھی آئی تھی مگر یہ بشارتوں کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خصائص اس رات میں رکھے ہیں، پہلے جو امتیں آئی تھی ان کو اس سے بہرامند نہیں فرمایا، ان کے لیے رمضان کا مہینہ رکھا اور روزے بھی رکھے، فرضیت سیام سے انہیں مالا مال کیا، مگر جو رمضان کی رحمتیں برکتیں حبیب پاک کی امت کو عطا کی ہے یہ صرف امت کے لیے خصائص کے طور پر عطا کر دیا محبوب پاک کے وسیلے سے۔ تو حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس مہینے کے اہتمام کے لیے صحابہ کرام کو بہت ہی مستعدی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے فرمایا کہ یستقبلکم وتستقبلون، ایک آنے والا آ رہا ہے، اے میرے صحابہ تم کو اس کا استقبال کرنا ہے۔ ایک مرتبہ نہیں فرمایا بلکہ 3 مرتبہ آپ نے یہ کلمات فرمائے ہیں، یستقبلکم وتستقبلون، ایک آ رہا ہے جس کا تمہیں استقبال کرنا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عرض کیے وحی نزل، کیا یا رسول اللہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنے کے لیے آپ فرما رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ لا، نہیں۔ پھر عرض کیا عدو حضر، کیا بڑا کوئی دشمن حملہ آور ہو رہا ہے جس کی تیاری ہمیں کرنی ہے؟ فرمایا لا، نہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ آخر کیا چیز ہے جو آ رہی ہے جس کا ہمیں استقبال کرنا ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے جس کا تمہیں اہتمام اور استقبال کرنا ہے۔ یعنی ایک فوج کو جس طرح سے تیار رہنا ہے، باضابطہ کوئی مہم سر کرنے کے لیے جس طرح اہتمام کرنا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے کے لیے مسلمانوں کا اہتمام ایسے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس قدر عام ہوتی ہے کہ اس سے بھی اگر کوئی محروم رہ جاتا ہے تو پھر اس سے بڑھ کر کوئی محروم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس بابرکت مہینے کی شان و عظمت بیان فرمائی ہے۔ تراویح پڑھ کر، روزہ رہ کر ہم یہ پورے مہینے کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے والے نہیں بن سکتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور روزہ بھی ویسے ہی رکھنا چاہیے جیسا کہ اسلام ہم سے روزے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کا تذکرہ اپنے کلام مجید میں کیا تو کن کلمات سے کیا؟ شہر رمضان الذی کتب فیہ الصیام نہیں فرمایا، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں روزے فرض کیے گئے نہیں فرمایا، روزوں کا حکم ہے آگے، مگر کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل فرمایا گیا۔ تو قرآن کے نزول سے اللہ نے اس کا تعارف دیا، اس کی پہچان اپنے کلام مجید میں اللہ نے اس حوالے سے بتلائی ہے کہ یہ قرآن کے نازل کیے جانے کا مہینہ ہے۔ تو قرآن کریم کے نزول کا تذکرہ کرنے سے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ قرآن کریم اس میں زیادہ سے زیادہ ہم پڑھیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ الغنیۃ لطالب طریق الحق نامی کتاب میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ماہ رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کا کیا اہتمام کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ تو رمضان ہے لیکن فَإِذَا رَأَوْا هِلَالَ شَعْبَانَ أَكَبُّوا عَلَى الْمَصَاحِفِ وَيَقْرَؤُونَهَا لَيْلًا وَنَهَارًا۔ حضرات صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ شعبان کا چاند دیکھتے ہی اہتمام رمضان کے پیش نظر قرآن کے صحیفے ہاتھ میں لے لیتے اور قرآن کریم کی تلاوت میں ہمتاً مشغول ہو جایا کرتے، اور ماہ رمضان آتا تو کیا کرتے؟ اغتسلوا واعتکفوا، غسل کر کے مکمل طور پر مشغول عبادت ہو جاتے اور قرآن کریم کی تلاوت کے سوا کوئی اور ان کا مشغلہ نہیں رہتا، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہوتا۔ صحابیات کا بھی یہی طریقہ رہا، صحابہ رجال اور نساء سب کے سب کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے۔ اور آج ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا جو اہتمام کرنا چاہیے وہ اہتمام ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اقرؤوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، بے شک قرآن بروز محشر قرآن پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا منعتہ النوم فشفعنی فیہ، اے اللہ اس تلاوت کی وجہ سے وہ نیند ترک کر چکا تھا، پروردگار میں اس کے لیے سفارش کرتا ہوں، میری سفارش کو تو اس کے حق میں قبول فرما لے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ قرآن کریم کی سفارش
صاحب قرآن کے حق میں قبول فرمائے گا، قرآن کی تلاوت کرنے والے کے حق میں قبول فرمائے گا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا، اے ابو ہریرہ تم قرآن پڑھتے رہو، قرآن کریم کی تلاوت میں ہمیشہ مشغول رہا کرو، قرآن پڑھاتے رہو۔ جب اس طرح سے تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے قرآن کا شغف رکھتے ہوئے، تو تمہاری قبر پر فرشتے ایسے ہی آئیں گے جیسا کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے اقطار عالم سے لوگ آیا کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر کو پروردگار عالم زیارت گاہ ملائکہ بنا دیتا ہے، کس کے لیے؟ جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جامع ترمذی میں ارشاد مبارک ہے، ایک صحابی نے عرض کیا تھا، ضربت خبائی علی قبر فاذا فیہ انسان یقرأ سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک حتی ختمہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سفر میں تھا، مجھے اندازہ نہیں ہوا، ایک مقام پر میں اپنا خیمہ گاڑ دیا، وہاں قبر ہے کہہ کر پتہ نہیں چلا، بعد میں نے دیکھا کہ اندر سے آواز آ رہی تھی اور غور سے سنا تو ایک صاحب تھے اندر سے جو قرآن کی سورہ تبارک الذی بیدہ الملک پڑھ رہے تھے۔ میں نے پورا مکمل 30 آیات پر مشتمل یہ سورہ ان کو پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ تو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نعم ہی المانعہ ہی المنجیہ تنجیہ من عذاب القبر، ہاں یہ سورہ بچانے والا ہے اور عذاب قبر سے نجات دلانے والا ہے۔ تو جو قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ پاک قبروں میں بھی ان کے جسموں کو تازہ رکھتا ہے اور وہاں پر بھی ان کی تلاوت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ روحانی برکتیں بھی ہے، جسمانی فوائد بھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صبح میں جو سورہ مومن کی ابتدائی 3 آیات پڑھ کر سورہ بقرہ کی وہ آیت کریمہ جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کی وجہ سے شام تک فرشتوں کو مقرر کرتا ہے جو اس کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ سورہ مومن جو 24ویں پارے میں پو پارے کے بعد شروع ہوتا ہے، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ یہ 3 آیتیں ہیں اور اس کے ساتھ آیت الکرسی ہے۔ صرف اتنا ہی کوئی اگر پڑھ لیتا ہے صبح میں تو پروردگار عالم فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ فرشتے شام تک ساتھ ساتھ رہتے، حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اور شام میں کوئی پڑھ لیتا ہے تو پھر فرشتے آتے ہیں صبح تک اس کے ساتھ ہوتے ہیں پڑھنے والے کی، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، بڑے ہوں کہ چھوٹے ہوں۔ قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے فرشتے حفاظت پر معمور کر دیے جاتے ہیں۔ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ 3 دن تک جس کے گھر میں پڑھا جاتا ہے، کتنا بڑا بھی جادوگر کیوں نہ ہو، اس کے گھر پر کبھی بھی اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ بڑے سے بڑے جادو کرنے والے ماہر جادو کے جو ہوتے ہیں وہ عاجز آ جاتے ہیں اس کلام مجید کے فیضان سے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ سامنے سے باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے۔ یہ کیوں ہم عرض کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر تلاوت کا ماحول نہیں رہا۔ بہت زیادہ اگر ہم اہتمام کرتے ہیں تو سیڈیز وغیرہ سن لیے تو سمجھتے ہیں بس کافی ہے، نہیں، وہ سن لینا الگ ہے، باضابطہ ہم کو پڑھنا چاہیے قرآن کریم، اور قرآن کریم کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ خواتین و مستورات کو بھی گھر میں افطار کی تیاری میں، سحر کے پکوان میں مصروف رہ کے پورے اپنے اوقات کو اسی کے حوالے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وقت نکال کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے۔ اور خاص طور پر افطار کے وقت میں فارغ ہو جانا چاہیے، کم سے کم 10-15 منٹ پہلے تو سارے پکوان وغیرہ سے فارغ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو جانا چاہیے، کیونکہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان للصائم دعوۃ لا ترد، بے شک روزے دار کے لیے ایک ایسی دعا ہے جو رد نہیں ہوتی۔ ویسے تو کبھی بھی دعا کرو قبول ہوتی ہے، مگر خاص طور پہ آپ نے فرمایا ان للصائم عند فطرہ دعوۃ لا ترد، افطار کے موقع پر ایک ایسی دعا روزے دار کو اللہ پاک عطا کرتا ہے کہ جب وہ عرض کرتا ہے تو اس کو قبولیت ضرور عطا کرتا ہے، وہ رد نہیں ہوتی دعا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس وقت اپنے گھر والے سارے کے سارے بچوں کو، گھر کی خواتین کو حکم فرماتے کہ سب کے سب بیٹھو اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہو، التجا کرتے رہو۔ تو یہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ تعلیمات ہے اس برکت مہینے سے متعلق۔ قرآن کی تلاوت کرنا ہے، تراویح کا اہتمام کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز تو فرائض ہے، اس سے غفلت نہیں برت سکتے ہم۔ روزے کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے اتنا انہماک کے ساتھ سو جانا کہ نماز کا وقت ہی چلا جائے، یہ انتہائی محرومی کی بات ہے، رمضان کی روح کے خلاف ہے۔ یہ مہینہ تو تربیت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ ہمارے قلب کے اندر جلا ہو، ہماری روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار کو اپنے اندر پانے کے لیے تیار رہے۔
کیونکہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تشریح میں فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ رمضان کا روزہ رکھا کرو کب؟ چاند دیکھنے کے بعد، چاند دیکھنے کے بعد سے روزہ شروع کرنا ہے، اور جب عید کا چاند دکھ جاتا ہے تو روزے کو چھوڑ دینا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لرؤیتہ میں ہی کی جو ضمیر ہے یہ ہلال رمضان کی طرف نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات کی طرف ہے۔ صوموا لرؤیتہ، روزہ رکھو، کیوں رکھو؟ تاکہ اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے، اس کے لیے روزہ رکھو فرمایا۔ خدا کے دیدار کی تمنا میں روزہ شروع کرو فرمایا، اور افطروا لرؤیتہ، اور روزہ ختم مت کرو۔ شعبان رمضان کا مہینہ گزر گیا تب بھی ختم مت کرو، شوال کا چاند دیکھو تب بھی ختم مت کرو، زندگی بھر روزہ رہو، کب ختم کرنا؟ وافطروا لرؤیتہ، اس کا جلوہ جب دیکھو تب روزہ چھوڑنا ہے تمہیں۔ تو مراد یہ روزہ نہیں ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا پینا اور اس ازدواجی تعلق کو چھوڑ دینا، یہ روزہ جو ہے یہ تو ظاہری روزہ ہے۔ آپ نے فرمایا روزے کا مطلب یہ کہ پابند احکام شریعت رہنا، اللہ کے دیدار کے حاصل کرنے کے ارادے سے، دیدار کی نعمت کو پانے کے ارادے سے پابند احکام بن کے رہنا، اور عمل کرتے رہنا کہتے رہنا یہاں تک کہ خدا کا جب دیدار ہو جائے، جب تمہاری زندگی یہاں کی ختم ہو جائے گی احکام کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ کہہ کر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بلیغ معنی کو واضح فرمایا۔ کتنے گہرے مضامین کھولے ہیں آپ نے سوچیے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اس زمین پر ایسے بھی رہتے ہیں کہ جن کو پروردگار عالم خصوصی اپنی تقرب کی نعمت سے مالا مال کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا ان للصائم، بے شک روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، للصائم فرحتان، فرحت عند فطرہ و فرحت عند لقاء ربہ۔ ایک تو افطار کے وقت میں اس کو خوشی ہوتی ہے، دوسرے اپنے پروردگار کے دیدار کے وقت میں خوشی ہوتی ہے۔ صوفیاء کرام یہی تشریح کرتے ہیں کہ افطار کے وقت سے دیدار کے وقت کا کیا تعلق ہے۔ دو خوشیوں کو سرکار نے ملا کر فرمایا کہ جس وقت روزہ افطار کرتا ہے تو اس وقت بھی خوشی ہوتی ہے، جس وقت اللہ کا دیدار کرتا ہے تو اس وقت بھی خوشی ہوتی ہے۔ تو عام محدثین تشریح میں یہ فرماتے ہیں کہ افطار کرتا ہے، دن بھر کھایا نہیں پیا نہیں، اب کھانا پینا سامنے ہے تو انتہائی خوشی ہوتی ہے، اور خوشی کے ساتھ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ افطار کر لیتا ہے، یہ خوشی ہے کہ روزہ مکمل ہو گیا۔ لیکن صوفیاء فرماتے ہیں یہ تو مادی قسم کی خوشی ہے، دیدار کے ساتھ اس خوشی کو کیوں جوڑا گیا؟ اس سے یہ کھانے پینے کی خوشی مراد نہیں ہے۔ روزے دار جب روزہ ختم کرتا ہے تو اس کے پیش نظر یہی ہوتا ہے کہ مولا یہ پانی سے پیاس بجھا رہا ہوں، اس لیے کہ ظاہری احکام کے اعتبار سے پانی سے تشنگی بجھنی ہے، مگر میرے مولا میں جو پیاسا ہوں یہ پانی کا پیاسا نہیں، تیرے دید کا پیاسا ہوں میرے مولا۔ حقیقی میں خوشی میری اسی وقت مکمل ہوگی جب کہ میرے مولا تو اپنا دیدار مجھے عطا فرما دے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک علیہ السلام نے افطار کے موقع پر گویا بندے کو متوجہ کیا کہ دیدار حق کی تمنا میں تم کو روزہ کھولنا ہے اور اسی جستجو کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس طرح سے روزہ اہتمام کے ساتھ رہتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جنت میں ان کے لیے ایک دروازہ رکھا جاتا ہے، اور جنت کے اس دروازے کا نام ریان ہے۔ ریان کے معنی سیراب کرنے والا دروازہ، سیرابی والا دروازہ۔ سیرابی کا مطلب کیا ہے؟ جنت میں جاتے وقت پیاس کی کیفیت ہوگی، وہاں جب جائیں گے تو پانی پلا دیا جائے گا، یہ مطلب سیرابی کا ہے نہیں۔ مراد اس کی سیرابی کا صوفیاء کرام یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں اپنا دیدار عطا کرے گا، مگر روزے دار جب دروازے پر پہنچیں گے وہیں اپنی تجلی کو ان پر ظاہر فرما دے گا، کیونکہ اسی تجلی کے لیے تو وہ فقر و فاقہ کو برداشت کیے، بھوک کو برداشت کیے، پیاس کو برداشت کیے، خواہشات کی قربانی دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان کو آنے کے بعد دیدار سے مالا مال تو کرے گا ہی کرے گا، لیکن عین جنت میں جب جا رہے ہوں گے اسی دروازے پر پروردگار اپنی تجلیات کی برسات برسائے گا، اور صرف صائمین کے لیے ہوگا۔ حتیٰ کہ محشر میں پکارا جائے گا این الصائمون، کہاں ہے وہ جو دیدار حق کی تمنا لیے ہوئے روزہ رہا کرتے تھے، کہاں ہے وہ کہہ کر بلایا جائے گا۔ سارے اہل صوم جمع ہوں گے تو کہا جائے گا آؤ تمہارے لیے دروازہ خاص بنایا گیا ہے۔ جب روزے دار اس دروازے سے جائیں گے تو حکم ہوگا سارے صائمین اب آ چکے ہیں، بس اس دروازے کو بند کر دو، کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں ہے اس دروازے سے، صرف ان روزے داروں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دیدار حق کی طلب میں محبوب پاک علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے روزے کا اہتمام کیا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اتنا اس کے اندر گہرائی میں اترنے کے لیے ہمیں انکشافات فرمائے ہیں اور حقائق اس کے ہم پر واضح فرمائے ہیں تاکہ اس کی حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کی جستجو اور کوشش کی جائے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہ، ہر عمل انسان کا خود اس کے لیے ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے یہ
حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کا یہ فرمان ہے ہر عمل ابن آدم کے لیے الا الصیام سوائے روزے کے، فإنہ لی بے شک وہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ میں خود اس کا بدلہ عطا کرتا ہوں۔ روزہ صرف میرے لیے ہوتا ہے اور میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ اس کی بھی حضرات صوفیاء کرام نے بڑی معنی خیز تشریح فرمائی ہے۔ محدثین کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ وہ ہے کہ جس میں دکھاوا نہیں ہو سکتا، ہر عبادت کسی نہ کسی پر ظاہر ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کی شکل ہوتی ہے، مگر روزے کی کوئی ایسی ظاہری شکل نہیں ہے کہ جس سے کوئی آدمی اندازہ کر سکے کہ یہ شخص روزے دار ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے کچھ حرکات ایسے ہیں کہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے تو اس کیفیت کو لوگ سمجھ لیتے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں، زبان سے کوئی کلمات ادا ہو رہے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا۔ اگر ظاہری طور پہ نہیں سری طور پہ پڑھ رہا ہے تو بھی کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے، طواف کر رہا ہے تو اس کی حالت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، مگر روزے کی ظاہری حالت کچھ ایسی نہیں ہوتی کہ جس سے کوئی اندازہ کر سکے۔ اسی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ روزہ ایسا ہے جس میں ریاکاری کا، دکھاوے کا کوئی تصور نہیں ہوتا، خالص اخلاص کے ساتھ یہ عبادت انجام دی جاتی ہے۔ لیکن حضرات صوفیاء کرام فرماتے یہ تو مطلب ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کا ایک مفہوم ہے۔ ساری عبادتیں جو کچھ بھی ہے اس کے اندر طاعت کا غلبہ ہے، اور روزہ جو ہے صرف اس میں عشق کا غلبہ ہے۔ تمام عبادتوں میں طاعت کا غلبہ ہے، کیوں؟ اس میں کرنا ہے اور روزے میں چھوڑنا ہے، کھانا بھی چھوڑنا ہے، پینا بھی چھوڑنا ہے، اور ازدواجی تعلقات کو بھی چھوڑنا ہے۔ تو روزے میں تین چیزیں بھی چھوڑنے کی ہی ہے۔ ترک کا نام روزہ ہے، اور نماز ترک کا نام نہیں ہے، تلاوت کا نام، قیام کا نام، قرات کا نام، رکوع کا نام، سجدے کا نام، طواف میں بھی کرنے کی چیزیں ہیں۔ تو فرمایا ہر عبادت کے اندر کرنے کی چیزیں ہیں اور روزے میں چھوڑنے کی چیزیں ہیں۔ اور چھوڑنا کس کے لیے ہوتا ہے؟ عشق والے ہی کا ہوتا ہے، کہ کسی کی ذات سے جب عشق ہوتا ہے تو وہ ہر ایک کو چھوڑتا چلا جاتا ہے۔ تو گویا کھانا پینا اور ازدواجی تعلقات کو چھوڑنا یہ عشق کی علامتوں میں سے ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ رکھنے والا وہ میرا عاشق بندہ ہے، مجھ سے عشق کرنے والا ہوتا ہے، اور اطاعت کرنے والے کو جنت کے ذریعے سے انعام دیا جاتا ہے۔ اور عشق رکھنے والے کو کیا انعام دیا جائے گا؟ عشق جس سے وہ کرتا ہے اسی کی ذات اس کی ہو جاتی ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، روزہ عشق کی وجہ سے بندہ رکھتا ہے، عشق کا غلبہ ہے، تو لہٰذا روزہ رکھنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت ہی کو مقصود بناتا ہے، عمل کی کوئی جزا اس کے پیش نظر نہیں ہوتی ہے۔ فرماتا ہے وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، میں خود اس کا صلہ بن جاتا ہوں، میں خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں۔ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری شریف میں حدیث قدسی موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے روزوں کے سلسلے میں مختلف تفصیلات بیان فرمائی۔ پہلے روزوں میں اتنی کیفیتیں ایسی نہیں تھی، اس میں پہلے بہت زیادہ سختیاں تھیں، بعد میں کچھ رعایتیں ہو گئی۔ ابتدا میں ایسا تھا کہ جب بندہ روزہ افطار کرتا تو عشاء کے وقت تک ہی کھانے کی اس کو اجازت تھی۔ عشاء ہو گئی، اگر وہ بستر پر چلا گیا، پھر اس کے بعد آدھی رات کو بھی اگر آنکھ کھل گئی ہے تو پھر اس کو کھانے کی اجازت نہیں تھی، پینے کی اجازت نہیں تھی، ازدواجی تعلقات کی اجازت نہیں تھی۔ اتنا سخت معاملہ تھا روزے کا۔ چنانچہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، ایک صحابی حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر آئے، دن بھر کام کیا کرتے تھے، زراعت پیشہ تھے، کھیتی باڑی میں کام کاج کر کے تھکے مانے گھر پہنچے، اہلیہ محترمہ سے پوچھا کیا کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو جواب دی کہ کھانے کے لیے کوئی چیز تو ہے نہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، البتہ آپ تھوڑا سا انتظار کیجیے، میں بھی کچھ نہ کچھ اس کا انتظام کر لیتی ہوں، کہ اگر وہ گھر سے باہر گئیں، جب واپس لوٹی کھانا لے کر آئیں تو دیکھا کہ ان کی آنکھ لگ گئی ہے۔ فوراً وہ کہنے لگی ہائے افسوس، اب تو آپ کھانے سے رہے، کیونکہ آنکھ لگنے کے بعد کھانا جائز نہیں ہے، آنکھ کھل بھی گئی تو نہیں کھا سکتے۔ چنانچہ ان کی آنکھ کھلی، بھوک کی شدت تھی، لیکن چونکہ سوتے ہی پھر روزہ شروع ہو جاتا تھا، اب کھانے کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا جواز کا، ویسے ہی پھر روزہ رہ گئے، یہاں تک کہ دوسرا دن آ گیا، یہ رات بھی گزر گئی، پہلے والا دن گزر گیا، یہ رات گزری، آنے والا آدھا دن گزرا، مگر اتنا غلبہ ہو گیا ان پر کمزوری کا کہ غش کھا کے زمین پر گر پڑے۔ اللہ کے محبوب پاک کی بارگاہ اقدس میں صحابہ گئے اور جا کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، حضرت قیس کا یہ حال ہو گیا کہ وہ بھوک کی شدت سے بےتاب ہو کر، نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گئے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ابھی یہ دکھ بھری داستان سنائی جا رہی تھی۔ رسول پاک علیہ السلام کے قلب اطہر میں خیال آیا کہ یہ شدت والے حکم کو کاش میرا مولا ہلکا کر دیتا۔ بس اسی وقت اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم
ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب کے امتیو، تمہارے رب کو پتا ہے کہ تم اس سخت قانون پر عمل نہیں کر سکو گے، تم سے اس سلسلے میں بے احتیاطی ہو جاتی ہے، اللہ کو پتا ہے، اس نے حبیب پاک کے صدقے میں تم پر نگاہ رحمت ڈالی اور تم پر چشم پوشی کرتے ہوئے اس نے تخفیف کر دی اور اجازت دے دی کہ رات میں کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو اور وظیفہ زوجیت ادا بھی کر سکتے ہو۔ کب تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، صبح صادق کا وقت ہونے تک، یعنی رات کی سیاہی سے دن کی سفیدی ممتاز ہو جانے تک کھا پی سکتے ہو، اس ازدواجی تعلقات کو قائم کر سکتے ہو اس طرح سے۔ اب اس کے بعد یہ رعایت والا حکم آ گیا، تو روزے کے سلسلے میں رعایت کا حکم آیا ہے۔ ہمارے حق میں سہولتیں ہوئی، مگر حضرات صحابہ وہ وقت بھی گزارے جس میں وہ شدت والے حکم پر انہوں نے عمل کر کے بتایا رب کی رضا کے لیے، حبیب کی رضا کے لیے کتنا بھی سخت قانون کیوں نہ ہو ہم عمل کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہ جذبہ ہر بندہ مومن کے اندر ہونا چاہیے۔ اب تو اتنی رعایتیں ہوگی، اتنی آسانیاں ہوگی، اتنی تخفیفات ہو گئی کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک کے لیے ہی روزے کو رکھا گیا۔ جب سخت احکام تھے تو حضرت نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی 7 دن تک ویسے ہی رہے، 7 دن گزر گئے، اور 7 دن یہ تو ایک کیفیت حضرت قیس کی آپ سن چکے، یہاں کیا ہوا، غش کھا کے گر گئے۔ یہ بھی کیوں تھا؟ تاکہ حکم رعایت والا آ جائے، ورنہ جب حکم آیا تھا ایسا کرنا تو 7 دن تک بغیر سحر و افطار کے مسلسل روزے میں رہے، اور 7ویں دن حالت یہ تھی ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل کھا کے انتہائی طاقتور ہے، توانا ہے، تندرست، جسم پر کوئی ضعف نہیں آیا، کوئی نقاہت نہیں آئی، کوئی کمزوری محسوس نہیں۔ تو وہ بھی ایک جلوہ ہے، یہ بھی ایک جلوہ ہے۔ وہاں کیا تھا؟ یہ بتانے کے لیے کہ رب کریم کے محبوب، رب کریم کے جو حبیب ہیں، ان کے جو غلام ہیں، کتنا بھی سخت حکم کیوں نہ ہو اس حکم کو نہیں دیکھتے، حکم دینے والے رب کو دیکھتے ہیں، سنانے والے مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ پاک روحانی طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر یہاں قیس رضی اللہ عنہ کا واقعہ ایسا کیوں ہوا؟ اگر وہ بھی ویسے ہی رہتے طاقت و توانائی کے ساتھ تو قیامت تک آنے والے ہم جیسے کمزوروں کے لیے کیا رعایت رہتی؟ تو ان پر ذوق طاری ہوا ہم پر کرم کرنے کے لیے، ہم پر آسانی کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی رعایتیں حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قیامت تک آنے والی کمزور امت پر فرمائی، ان طاقتور اور باہمت ہستیوں کے صدقے و طفیل میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکت والا مہینہ نصیب کیا ہے جس کے اندر اللہ پاک نے روزوں کا قرآن کریم میں ذکر کیا تو وہاں پر دعا کا بھی ذکر کیا ہے۔ آپ اوپر سے دیکھیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا ذکر ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کا مہینہ پائے تو روزے رکھے کہہ کر روزے کا ذکر کیا۔ اس کے بعد والی آیت میں کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب، میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو یہ کیوں آیت کریمہ اتاری گئی؟ پھر اس کے بعد پھر روزوں کا ذکر ہے، شروع میں روزوں کا ذکر، بعد میں روزوں کا ذکر، بیچ میں دعا کی آیت۔ تو صوفیاء کرام یہی بیان کرتے ہیں کہ اس کی حکمت یہ ہے کہ بندہ روزہ رکھ کر یہ نہ سمجھے کہ میں تو عبادت میں ہوں، اللہ کی رضا کے کام کر رہا ہوں، مانگوں یا نہ مانگوں اللہ ہی کی تو عبادت میں ہوں، بہرحال میری حالت پر رحم کر کے وہ دے دے گا، یہ سمجھ کر خاموش نہیں رہنا، بلکہ اس وقت ہاتھ اٹھانا اور التجا کرنا کہ مولا یہ تو میں نے روزہ رکھا مگر روزہ نہیں ہے، تو اپنے فضل و کرم سے اس کو روزہ بنا دے اور اپنی بارگاہ سے تو انعامات عطا فرما، خطاؤں کو معاف فرما دے۔ تو عبادت کے بعد قبولیت کا اطمینان کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، اسی لیے اللہ پاک نے دعا کا ذکر کیا، کیونکہ دعا میں التجا ہے، اور التجا کس بات کی ہے کہ مولا اس میں جو کچھ خطا ہوئی، جو کچھ غفلت ہوئی معاف فرما دے۔ چنانچہ روزہ افطار کرنے سے پہلے جو دعا سکھائی گئی اس میں کیا سکھایا گیا؟ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیرے رزق پر افطار کیا، بس جو کچھ مجھ سے پہلے اور بعد میں گناہ ہوئے ہیں تو معاف فرما دے۔ تو روزہ رکھنے والا تو عبادت کیا، کیا گناہ ہوئے کہ جو وہ اللہ سے کہتا ہے کہ معاف فرما دے؟ تو یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کہتے ہیں یہاں یہ بتایا گیا روزہ رکھ کر اپنے آپ کو متقی مت سمجھو کہ میں خطاکار ہوں، گناہ گار ہوں، جیسا روزہ رکھنا تھا نہیں رہ سکا، مولا جو کچھ اس کے اندر مجھ سے نہ حق تلفیاں ہوئی ہے، جو کچھ بھی نادانیاں ہوئی ہے، جہالتیں ہوئے، تو اس کو اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ یہ احساس ہونا چاہیے فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کے اندر بھی بتلایا گیا کہ نماز کے اخیر قاعدے میں بیٹھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا کی دعا پڑھتے ہیں، اے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے،
تیرے سوا کوئی بخشش کرنے والا نہیں ہے. کیوں ہے یہ؟ تاکہ بندہ دعا سے تکبر نہ کرے, اللہ کی بارگاہ میں التجائے کرتا رہے, اللہ کی بارگاہ میں گزارشات کرتا رہے. حضرات صوفیاء کرام نے بیان فرمایا جو بندہ عبادت کرنے کے بعد بغیر دعا کرے کے نکل جاتا ہے, عبادت کر کے سمجھتا ہے کہ اللہ کی عبادت کر لی, اب دعا کی کیا ضرورت ہے, تو رب کریم کی رحمتیں اس کو محروم کر دیتی اپنی بارگاہ سے. اہل اللہ اہل مشاہدہ کہتے ہیں کہ ایسا حسین منظر ہوتا ہے کہ رب کریم کی بارگاہ میں جب بندہ عبادت کرتا ہے تو خدا کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. برستی کب ہے؟ جب وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو برسنا شروع ہوتی ہے. اگر دعا کرے بغیر جاتا ہے تو رب کی رحمت اس پر نازل نہیں ہوتی, رحمت متوجہ ہوتی ہے. بندہ نکلتے نکلتے بھی سمجھ جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاتا ہے تو رحمتیں برستی ہے. اگر ویسے ہی تکبر کے ساتھ اٹھ کے چلا جاتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی, اور وہ بے نیاز کہتا ہے ظالم, عبادت کے گھمنڈ میں رہنے والے, عبادت کر کے تو یہ سمجھتا ہے کہ حق ادا کر چکا, ارے گر گرانا تھا, عبادت تو ہم نے دی ہی اس لیے تھی تاکہ تجھ میں عاجزی پیدا ہو جائے. اگر تیرے اندر عاجزی پیدا نہیں ہوئی ہے تو تیری عبادت تیرے منہ پہ مار دی جاتی, اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اسی لیے سکھایا اور سمجھایا ہے اہل اللہ نے, صالحین نے, اہل معرفت میں, کہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں بندہ متوجہ رہنا چاہیے. اور قرآن میں بھی بڑی تعریف آئی ہے, سحر کے وقت کا ذکر آیا تو کیا کہہ کر آیا, والمستغفرین بالاسحار کہہ کر آیا کہ سحری کرنے والا ایک عبادت کر رہا ہے, لیکن عبادت کر رہا کیا کہ سحری کر رہا ہے روزے کے لیے, تو عبادت ہی تو ہے. فرمایا والمستغفرین بالاسحار, سحر کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کا طلبگار بھی رہے ہو. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون, سحری کا وقت ہے, استغفار کا ذکر کیا ہے. حالانکہ سحری کرنے والا عبادت گزار ہے, عبادت گزار تو عبادت کا صلہ مانگتا ہے. فرمایا نہیں, صلہ مانگنے کے درجے میں نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ سمجھنا مولا مجھے معاف کر دے, سحری کا جو حق تھا میں ادا نہیں کر سکا, عبادت کا جو حق تھا میں ادا نہیں کر سکا, میں گناہگار اور مجرم ہوں, تو معاف فرما دے, خطا کار ہوں, درگزر فرما دے. یہ ہونا چاہیے. کیوں ایسا ہے, اس کی حکمت کیا ہے؟ تو ایک حکمت تو یہ ہے کہ اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے, دوسرے یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے شکر گزاری ہوتی ہے. عاجزی تو بالکل سمجھ میں آنے والی ہے, شکر گزاری کیسے ہوتی ہے؟ تو آپ دیکھیں پہلے پارے میں ابھی ہم نے قوم موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھے ہیں, سنے ہیں. اس قوم سے بھی گناہ ہوا تھا, انہوں نے پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی, تو اللہ پاک نے کیا کہا تھا؟ توبہ کرنے کے لیے کیا قانون دیا تھا؟ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل, اے موسیٰ کی قوم تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا کیونکہ تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا. فتوبوا الی باریکم, لہذا تم اپنے قصور کی معافی کے لیے توبہ کرو. اب توبہ کرنے کے لیے کیا طریقہ بتایا؟ فاقتلوا انفسکم, توبہ یہ ہے تلوار لو اور جو گناہگار ہے اس کو مار ڈالو. تم ظلم کیے ہو تو تمہاری معافی اسی وقت ہوگی جبکہ بے گناہ شخص گناہگار کو مارے گا تب معافی ہوگی. اور خدا کا حکم تھا, ایک ہی دن میں 70,000 گناہگاروں کو مارا گیا. فتاب علیکم, اللہ فرماتا ہے جاؤ میں تمہاری توبہ کو قبول کر لیا. تو وہاں گناہ ہوا تھا تو توبہ کے لیے اللہ نے کیا قاعدہ دے دیا کہ گناہگاروں کو ختم کر دو تو معافی ہوگی. جیئیں گے زندہ رہیں گے تو معافی نہیں ہو سکتی, کتنا بھی گڑ ڈالو. تو قانون وہاں یہ سخت دیا. اور حبیب پاک کی بات آئی تو کیا فرمایا؟ قل, اے میرے محبوب آپ اپنے گناہگار امتیوں سے کہہ دیجئے, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے وہ لوگوں جو اپنے نفسوں پر ظلم کیے ہو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. وہ بھی رحمان و رحیم خدا, ان کے لیے بھی رحمان و رحیم ہے, ہمارے لیے بھی رحمان و رحیم ہے. اس کی رحمت ہر لمحہ ہر آن ہے, مگر وہ رحمت والا خدا وہاں یہ فرمایا تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, توبہ کرنا ہو تو تم گناہگاروں کو مار ڈالو. اور یہاں فرماتا محبوب گناہگار مایوس ہو کر ادھر ادھر نہ جائیں, آپ کے در سے مایوس ہو جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اور در ان کو مل گیا ہے. ارے کوئی اور در تو بنا جا ہی نہیں ہوں, جا کہاں سکتے آپ کے در سے, انہیں اطمینان دلا دو کہ رحمت سے مایوس نہ ہو جانا, یہیں سے رحمتیں ملتی ہیں, یہیں سے قسمتیں سنورتی ہے, آ جاؤ. اس طرح سے گناہگاروں کو بلایا. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے بتلایا جو خدا ان کے لیے مغفرت کا قانون سخت رکھا تھا اور ہمارے لیے آسان کر دیا, تو ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ شکر گزاری کا ہونا چاہیے. بار بار استغفار کرنا یہ شکر گزاری کے لیے ہے. ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت کے طالب بن کر رجوع ہونا یہ کس کے لیے ہے؟ شکر گزاری کے لیے ہے, تاکہ اللہ پاک کے اس فضل و کرم کے ہم شکر گزار بن کے رہیں کہ کتنا عظیم انعام اپنے محبوب پاک کے صدقے میں اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا کہ کثرت سے استغفار کیا کرو, اللہ سے بخشش مانگا کرو. اللہ تبارک و تعالی مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے, نہیں مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے.
ہر ایک وقت بندے کو اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے رہنا چاہیے. اور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے صاحبزادے حماد رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی، وصیت کی، 3 باتوں کی طرف متوجہ کیا. ایک تو فرمایا بیٹا قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو اور اللہ کے محبوب پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو اور سید الاستغفار کثرت سے پڑھا کرو کہہ کر وصیت فرمائی. سید الاستغفار کے بارے میں بتلایا کیوں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جو سید الاستغفار صبح پڑھے گا شام سے پہلے اگر اس کو اللہ پاک کی طرف سے بلاوا آ جائے تو پھر وہ اہل جنت سے ہوگا. جو شام میں پڑھے گا صبح سے پہلے اگر انتقال کر جائے گا تو وہ اہل جنت سے ہوگا. کیا سید الاستغفار ہے؟ فرمایا یہ کہو اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اے اللہ تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. خلقتنی، تو نے مجھ کو پیدا کیا، وانا عبدک، مولا میں تیرا نیاز مند بندہ ہوں، وانا علی عہدک، مولا میں تیرے عہد پر ہوں، ووعدک، تیرے وعدے پر قائم ہوں، مگر کیسا؟ مستطاعت، جتنا ہو سکتا ہے مولا اپنی استطاعت کے مطابق رہتا ہوں. وانا علی عہدک ووعدک مستطاعت ابوء لک بنعمتک علی، اے اللہ تیری جو نعمتیں مجھ پر ہے میں تیری ان نعمتوں کا تیری بارگاہ میں اعتراف کرتا ہوں. وابوء لک بذنبی، اور میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں. اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ جو کچھ میں نے برائیاں کی ہے ان برائیوں سے تیری بارگاہ میں رجوع ہوتا ہوں، پناہ لیتا ہوں تیری. اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی، تو مجھے معاف فرما دے. فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، سوائے تیرے کوئی بخشش کرنے والا نہیں ہے، سوائے تیرے کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. اس طرح سے پڑھتے رہو کہہ کر آپ نے وصیت فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نیک بندے جتنے بھی تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی طرح سے رجوع ہوا کرتے تھے. اور جو لوگ استغفار کیا کرتے ہیں ان کا فیض یہ ہوتا ہے کہ ان پر بھی کرم ہوتا ہے، ان کی وجہ سے دوسروں کی مصیبتیں بھی اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے. چنانچہ ایک حدیث مبارک ہے، حدیث قدسی، انی لأہم بأہل الارض عذابا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اہل زمین پر عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں، زمین پر رہنے والوں پر عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں ان کے گناہوں کی وجہ سے. پھر عذاب کو کیوں روکتا ہے؟ فرمایا فإذا نظرت إلى عمار بیتی والمتحابین فی والمستغفرین بالاسحار، میں اپنے ان بندوں کو دیکھتا ہوں جو میرے گھروں کو آباد کر رہے ہیں اور جو آپس میں میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں اور سحر کے وقت میں جو بخشش کے لیے معروضے کر رہے ہیں، میرے ان بندوں کو دیکھتا ہوں تو صرفت عذابی عنہم، جو عذاب بھیجنے کا ارادہ کرتا ہوں اس عذاب کو ہٹا لیتا ہوں. تو استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں استغفار کرنے والے ہی کو نہیں ملتی ہے، بلکہ اس رحمت سے جن لوگوں پر عذاب آنے والا ہے وہ عذاب بھی ٹل جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا کرم، اتنی بڑی عنایت فرما دیتا ہے. تو یہ مبارک مہینہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، ذکر و اذکار کا مہینہ ہے. رسول پاک علیہ السلام نے 4 کام کثرت سے کرنے کے لیے فرمائے. استکثروا فیہ من 4 خصال، خصلتان ترضون بہما ربکم وخصلتان لا غنی بہا عنکم. 2 ایسی باتیں ہیں کہ جس سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 باتیں تو ایسے ہیں کہ جس سے تم بے نیاز نہیں رہ سکتے، تم ضرور اس کے محتاج ہو. رب کو کون سی باتیں راضی کرنے کی ہے اور کون سی 2 چیزیں ہیں جس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے؟ تو فرمایا ایک تو یہ ہے کہ استغفار کیا کرو اور کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو، استغفر اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی کثرت کیا کرو. اور فرمایا تسألون اللہ الجنہ وتعوذون بہ من النار، اللہ سے جنت مانگا کرو اور دوزخ کے عذاب سے پناہ طلب کیا کرو. تو گویا یہ 4 چیزیں ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار. یہ 4 دعائیں کثرت سے کرنے کی ہے. کون فرمائے؟ جن کے صدقے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ حبیب پاک فرمائے ہیں. تو یقیناً یہ اہتمام ہمیں ہونا چاہیے افطار سے پہلے، اور جن میں وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا چاہیے. وقت تو ملتا ہے، ادھر ادھر کی باتوں میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے ایک کلمہ پڑھ لیں گے تو کتنا ثواب ملے گا. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھ لیتا ہے، اتنا سا کتنا وقت لگا، سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے تو فرماتے غرست نخلۃ فی الجنہ، جنت میں ایک کھجور کا درخت اس کے لیے لگا دیا جاتا ہے. صرف سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھ لیا تو جنت کا عظیم ترین کھجور کا درخت جنت میں اس کے لیے لگا دیا جاتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا پڑھنا فرماتے احب الی مما طلعت علیہ الشمس، ہر اس چیز سے یہ میرے لیے پسندیدہ اور بہتر ہے جس پر سورج چمکا ہے. مطلب زمین سے بہتر ہے، آسمان سے بہتر ہے، سونے سے بہتر ہے، چاندی سے بہتر ہے، ہیرے جواہرات سے بہتر ہے. دنیا کی ہر شے سے محبوب اور ہر شے سے قیمتی اگر کوئی کلمہ ہے تو یہ کلمہ ہے. فرمایا سبحان اللہ
والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا کتنا عظیم کلمہ ہے, سبحان اللہ یملأ المیزان. فرمایا قیامت کا وہ منظر ہوگا جہاں بندوں کے اعمال میزان پر تل رہے ہوں گے. ایک کلمہ سبحان اللہ کا جو کہے گا پورے میزان کو بھاری ہو جائے گا, بھاری کر دے گا, میزان کو بھر دے گا, میزان پہ وہ بھاری ہو جائے گا. تو یہ مبارک مہینہ ہے, کثرت سے تلاوت کرنا, ذکر و اذکار کرنا. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ٹی وی دیکھیں, یہ اس لیے نہیں ہے کہ انٹرنیٹ پر چیٹنگ کرتے بیٹھ جائیں. یہ ساری مصروفیاتیں ختم ہو جانا چاہیے, صرف قرآن کی مشغولیت ہونی چاہیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے سارے مشاغل کو ختم کر کے قرآن کریم کی تلاوت اور رمضان کے سارے عبادات میں ہی مشغول ہو جائے. ہر امام, ہر بزرگ کے بارے میں آتا ہے, سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اکثر قرآن پڑھا کرتے تھے. امام اعظم اکثر قرآن پڑھا کرتے تھے. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کے لیے وقتوں میں برکتیں بھی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے وقت کے اندر وہ وسعت بھی رکھا تھا. لیکن بہرحال اسے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ کثرت سے اہتمام ہونا چاہیے. قرآن کے تلاوت کا اہتمام, تدبر کرتے رہیں, ذکر و اذکار کرتے رہیں, گھر میں بچوں کو بھی پابند کریں, مائیں اور بہنیں بھی اس کا اہتمام کریں, اور افطار کے لمحات کو ضائع نہ کریں, اس لیے کہ قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب کریم کی رحمتیں بندے کے اتنے قریب ہو جاتی ہے کہ بس اللہ فرماتا ہے بندے مانگ, میری رحمتیں تجھ پر نازل ہونے والی ہے, جو مانگے گا عطا کروں گا, جو عرض کرے گا تیرے معروضے کو سن لوں گا, جس مصیبت سے چھٹکارے کے لیے التجا کرتا ہے وہ مصیبت سے تجھے میں چھٹکارا عطا فرما دوں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ رمضان میں اس کے محبوب پاک علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین, الحمد للہ رب العالمین.